السلام علیکم آپ کیسے ہیں آپ لوگ؟ فاروق بشیر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے علم اور ہم چینل کے پلیٹ فارم کے تھرو۔ ہم بات کر رہے تھے اپنی جو پچھلی سیریز تھی پاکستان اب تک میں التتمش کے بارے میں۔ اب التتمش کی ڈیتھ کے بعد اب ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی وہ تھے۔ اب ان میں سے کسی نے سنبھالنا تھا پورے تخت کو، تو اب اس کی بیٹی جو تھی نا اس نے خود ٹریننگ وغیرہ بھی دی تھی اور دوسری بھی جنگی سکل سکھائی تھی۔ تو اس کا جو بیٹا تھا وہ کافی زیادہ عیاش تھا، اس کا نام تھا رکن الدین۔ لیکن جو انہوں نے 40واں بنایا تھا اس ٹائم پارلیمنٹ ٹائپ منسٹرز وغیرہ جس میں بیٹھا کرتے تھے، تو وہ جو 40واں تھا ان کو ایک عورت کی حکمرانی وغیرہ ان کو کسی طریقے سے قابل قبول نہیں تھی۔ لیکن التتمش اپنی جب وہ زندہ حیات تھے تو اپنی زندگی میں ہی کہہ گئے تھے کہ اس کے بعد جو اس کی جانشین ہوگی وہ اس کی بیٹی ہوگی رضیہ سلطان، اور وہ عوام میں بھی کافی مقبول تھی۔ تو اسی وجہ سے عوام کی ڈیمانڈ تو تھی کہ اس کو بنایا جائے کنگ شپ کے لیے۔ لیکن وہ جو 40واں تھا فیصلہ تو ان کا ہونا تھا کہ کس کو اس پہ بٹھایا جائے۔ تو انہوں نے رکن الدین کو صرف اس صلاحیت پہ بٹھایا کہ کیونکہ وہ مرد ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کوئی خاص خاصیت نہیں تھی۔ اب 1235 میں التتمش کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہے نا رکن الدین کو بٹھایا گیا۔ 1 سال کی اس کی حکومت تھی، لیکن ناظرین اس نے اتنی گندی حکومت کی کہ وہ عیاش تھا، اور اس کے ہوتے ہوئے پوری سلطنت جو ہے نا وہ شرنکیج کر رہی تھی، سکڑنا سٹارٹ ہو گئی تھی، اور ڈیفرنٹ جگہ پہ ریاستوں میں مہاراجے وغیرہ وہ ریوولٹ کرنا سٹارٹ ہو گئے۔ ملتان میں کھوکھر اور لاہوری جو ہے نا اس ٹائم کا گورنر، انہوں نے بھی ریوولٹ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اب رکن الدین سے یہ ساری چیزیں سنبھلی نہیں جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تو صرف عیاشیوں میں ہی گم تھا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا ان نے پھر فیصلہ کیا کہ رضیہ سلطانہ کو ہی کنگ شپ پہ بٹھایا جائے، دہلی کے تخت پہ بٹھایا جائے، یہ بالکل فارغ آدمی۔ اس طریقے سے اسے پھر اتار دیا گیا۔ اب 1236 میں رضیہ سلطانہ کو جو ہے نا دہلی کے سلطنت پہ اس کی تخت پوشی کی گئی، بٹھا دیا گیا۔ اچھا، آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پہلی مسلم جو ہے نا وومن تھی جس کو جو ہے نا انڈیا کی سب سے بڑا جو عہدہ تھا، مطلب کنگ شپ کا عہدہ، وہ دیا گیا۔ اس عہدے کے ساتھ ساتھ ان کو بہت سارے مسائل درپیش تھے۔ سب سے پہلے تو یہ تھے کہ وہ جو 40واں تھا وہ زیادہ تر اسے ان میں سے موسٹلی ایسے سینئرز منسٹرز تھے جو اسے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، صرف اس بنا پہ کیونکہ وہ عورت ہے اور وہ ایک مرد کی حکمرانی دیکھنا چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد اگین وہی ریوولٹ جو ہے نا سٹارٹ ہو گئے ملتان اور لاہور کی سائڈ سے، اور باقی جو دوسری سائڈز تھی وہاں پہ بھی ریوولٹ وغیرہ سٹارٹ ہونا شروع ہو گئے وہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہاں کے جو نوبلز تھے، جیسے ہم اب کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے ہاں، تو ان کو وہ ڈس لائک کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے وہ پہلے دن سے ہی مشکلات وغیرہ سازشیں سٹارٹ ہو گئی۔ اب پہلے دن سے وہ رضیہ سلطانہ جو تخت پہ بیٹھی تو مسئلے مسائل سٹارٹ ہو گئے، صرف اسی وجہ سے کہ کیونکہ وہ وومن تھی، اور 40واں میں سے موسٹلی منسٹرز اسے ڈس لائک کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے ریوولٹ وغیرہ یہ بھی ہونا سٹارٹ ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گورنر تھا، اس نے بھی رضیہ سلطانہ سے مطلب اس کی نہیں بنتی تھی۔ ایک اور سائڈ میں بدایوں ایک ریاست ہے انڈیا میں، اس سائڈ کا گورنر وہ رضیہ سلطانہ کیونکہ بہت خوبصورت تھی اور اس سے محبت کرتا تھا، اس نے اس کی کافی ہیلپ کی، ہر طریقے سے یقین دہانی کرائی کہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا، اور اس نے کی بھی سی۔ اس کا نام تھا نصیر الدین توسی، اور بعد میں اس کو اسی بیس پہ قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہم دیکھیں راجپوت ایشو اٹھ کھڑا ہوا پنجاب میں، اور سرہند جسے بٹنڈا اس ٹائم کہا جاتا تھا، آج جہاں پہ ایک مشہور ہستی پیدا ہوئی تھی جسے ہم جانتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی،
اور مجدد الف ثانی کے نام سے. تو وہاں پہ بھی ریوالٹ وغیرہ سٹارٹ ہو گئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پرابلم بھی تھا. پرابلم بھی کہہ سکتے ہیں اور پیس بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ, کہ رضیہ سلطانہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی سلطنت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ منگولوں سے ٹکر لے سکے. تو غزنی کے ایک بادشاہ تھے حسن نظامی, انہوں نے ہیلپ مانگی ایز اے مسلم ہونے کے ناطے اور ایز اے ہمسایہ ہونے کے ناطے, لیکن رضیہ سلطانہ نے ان کی ہیلپ نہیں کی, کیونکہ وہ منگولوں سے فیس ٹو فیس نہیں ٹکرانا چاہتے تھے, کیونکہ چنگیز خان اس ٹائم کافی زیادہ مضبوط تھا. الٹا اس نے کچھ دولت وغیرہ انہیں دی, جیسے پہلے رواج ہوا کرتا تھا. اس طریقے سے منگولوں نے ان کے ساتھ ایک پیکٹ کیا. اس پیکٹ کے نتیجے میں وہ ان کے ہاں پیس آ گیا, اور وہ انڈیا کو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں انویڈ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں, جو سب سے انٹرسٹنگ چیز تھی, جب میں بھی ہسٹری پڑھتا تھا تو مجھے سب سے زیادہ یہ انٹرسٹنگ فیکٹ لگتا تھا کہ اس کا جو افیئر ہے, رضیہ سلطانہ جانی اسی وجہ سے جاتی ہیں کہ ایک تو پہلے وہ فرسٹ ویمن تھی جو انڈیا میں تخت پہ بیٹھی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک لو افیئر جو مشہور تھا, ہم ڈیفرنٹ موویز میں بھی دیکھتے ہیں اور میں نے بکس میں بھی پڑھا ہے, وہ اس کا ایک غلام تھا. جی ہاں دوستو, وہ اس کا غلام تھا, حبشی غلام تھا, جس کا نام یاقوت تھا. بالکل ہی سیاہ فام حبشی تھا. اور جب اسے محبت ہوئی تو اس نے اس کو ترقی دی اور اسے جنرل بنا دیا گیا, جس کی وجہ سے اگین وہ نوبلز جو تھے, آج کی ایسے سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور نوبلز وغیرہ, انہوں نے ڈس لائک کیا کہ ایک حبشی جو ہے نا اس کو اتنا بڑا عہدہ کیسے دیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا رضیہ سلطانہ اس سے شادی کرنا چاہتے. لیکن ایک اور سائڈ بھی تھی کہ وہاں کا گورنر تھا ملک التونیا. ملک التونیا نے پہلے انہیں بلایا کہ دوسری سائڈ سے ایک بغاوت وغیرہ ہو رہی ہے, اس کو کچلنا ہے. جب رضیہ سلطانہ اپنی فوج لے کے آئی اور اس یاقوت کے ساتھ ساتھ, اب اس نے ملک التونیا نے کیا کیا, اسے قید کر لیا. اور کوئی ہسٹورین کہتے ہیں کہ اسے قید کر لیا گیا, کوئی کہتے ہیں کہ وہ جب وہاں سے بھاگ رہی تھی تو کسانوں وغیرہ انہوں نے پکڑ کے قتل کر دیا. خیر, تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس غلام کو بھی قید کر کے قتل کر لیا گیا. اب یہ قید میں تھی اور اسے آفرز بھی ہوتی رہی اس گورنر کی طرف سے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں. اب جب اس نے دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے تو اس نے اس سے شادی کر لی. جب یہ واپس آئے تو ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جاٹوں اور گکھر جو تھے ان کی فوج بھی تھی. لیکن اس ٹائم تک جو ہے نا 1240 میں معز الدین بہرام شاہ وہ حکومت سنبھال چکے تھے. اب اس کے ساتھ 40واں بھی تھا اور بہت زیادہ پار بھی تھی اور لوکلز بھی تھے. اور کیونکہ ویمن کی جو ہے نا حکمرانی وہ لوگ صحیح نہیں سمجھتے تھے, اسی وجہ سے تو ایک تو ایجوکیشن وغیرہ کم تھی, اور اس کو وہ ایز اے یہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے اچھا شگون نہیں ہے اور ایٹسیکٹرا اس ٹائم کے جو متس قائم تھے. تو اسی وجہ سے کافی زیادہ مہاراجے راجوں اور دوسرے لوکل کی زیادہ سپورٹ سے معز الدین جو ہے نا بہرام شاہ وہ تخت نشین ہوئے. اور لیکن وہ جو ہے نا خود کوئی اتنے خاص قابل انسان نہیں تھے. ہاں, ان کا ایک اور خلیفہ تھا جو اس کا انہوں نے ڈپٹی اپنا بنایا تھا, تو اس کا نام تھا امیر آیت. امیر آیت ہی سارا نظام چلاتا تھا. باقی وہ شراب میں بہرام شاہ گم رہتا تھا, شراب عیاشیاں اور دوسری کام کرتا رہتا تھا. لیکن صحیح معنوں میں جو چلائی ہے حکومت بہرام شاہ کی, وہ اس کا بہنوئی بھی تھا اور امیر آیت, اور اس کا ڈپٹی بھی تھا. اس نے کیونکہ اس کی بہن سے بعد میں شادی کر لی اور پھر آل اینڈ آل وہ خود بن گیا. اور یہ تو بس جو ہے نا شرابی اور دوسری جو بھی عیاشیاں تھی اس کے اندر تھی, لیکن سارا نظام چلاتا وہی رہا امیر آیت. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دوسری ویڈیوز میں ہم بتائیں گے کہ سلطان بلبن کون تھا. اس نے ایک ڈیفرنٹ کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں حکومتیں قائم کی. اس نے کون کون سے ڈپارٹمنٹ بنائے, کن کن کو سزا دی,
کیوں اسے ظالم ایک سائڈ سے کہا جاتا تھا اور کیوں اسے دوسری سائڈ سے سب سے زیادہ انصاف پسند بادشاہ کہا جاتا تھا، ہم آپ کو یہ بتائیں گے لیکن اگلی ویڈیو میں۔ اور ابھی تک جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں، تاکہ یہ جو ہسٹری کا سلسلہ چل پڑا ہے یہ آپ تک بھی پہنچ سکے اور آپ کے فیملی کے دوسرے لوگوں تک بھی اور کافی زیادہ اسٹوڈنٹ تک بھی پہنچ سکے، تاکہ ان کو جو حقائق پہ مبنی ہسٹری ہے نا، ان کے سب حال احوال اور ان کے حقائق جو ہمیں ملے ہیں وہ پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔